فرینڈز سٹار میتھیو پیری کے لائیو ان پرسنل اسسٹنٹ کو 41 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس نے اداکار کی موت سے متعلق کئی سال کی قانونی کہانی کو ختم کر دیا ہے۔ پروسیکیوٹرز نے بتایا کہ 60 سالہ کینتھ ایواماسا، جس نے پیری کو کیٹامائن کا انجیکشن لگایا تھا، نے 2 ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر اداکار کو ان کی موت سے چند ہفتوں پہلے $50,000 کی۔ ایواماسا کی کوئی طبی تربیت نہیں تھی۔ ایک پولیس اہلکار نے جائے وقوع پر صحافیوں کو بتایا کہ کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے 70 میل مغرب میں گلگل کے ایک بورڈنگ اسکول میں آگ لگنے سے 16 طالب علم ہلاک ہو گئے ہیں۔ کینیا ریڈ کراس اور پولیس کے مطابق اوتومیشی گرلز اسکول میں اوتومیشی گرلز آگ جمعرات کی صبح اس وقت لگی جب طالبات سو رہی تھیں۔ راجستھان رائلز کے نوجوان نے سن رائزرز حیدرآباد کے خلاف انڈین پریمیئر باد کے خلاف اپنی ٹیم کو فتح دلانے کے لیے 29 گیندوں پر 97 رنز بنانے کے بعد ویبھو سوریامشی کو نسل کا ٹیلنٹ قرار دیا ہے۔ 15 سالہ نوجوان نے بدھ کے روز ایک IPL سیزن میں سب سے زیادہ چھکوں کا کرس گیل کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ اس نے میچ میں ان کی تعداد 65 تک پہنچائی اور 2012 میں ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان کے انسٹ سیٹ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لگژری سمارٹ فون برانڈ ورتو نے جمعرات کو ایک فولڈ ایبل فون کی نقابش کشائی کی، جو ایک AI ایجنٹ کے ذریعے چلتا ہے جو انٹرپرائز سافٹ ویئر کے ساتھ جڑتا ہے اور ورک فلو کو مربوط کرتا ہے۔ کمپنی ان ایگزیکٹوز کو نشانہ بنا رہی ہے جو کاروباری آپریشنز اور مواصلات کا انتظام کرتے ہیں۔ الفا فولڈ کہلاتا ہے۔ فولڈ ایبل سمارٹ فون بچھڑے کی جلد کے ورژن کے لیے 6800 اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے ماڈلز میں اپنی مرضی کے مطابق تفصیلات کے ساتھ ایلیگیٹر لیدر 18 گولڈ اور قدرتی ہیرے کے لہجے سمیت بیسپوک فنشز شامل ہیں۔ یہ ورتو کی اپنے فونز کو لگژری اسٹیٹ سمبل کے طور پر پوزیشن دینے کی دیرینہ حکمت عملی کو جاری رکھے تمول خریدار ہیں۔ کمپنی نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ اس کے اعلی ترین معیاری ماڈل کی قیمت فی الحال 46,800 ہے، جس میں حسب ضرورت کے مزید اختیارات دستیاب ہیں۔ وزارت داخلہ نے جمعرات کو بتایا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کے خصوصی سفارتی تحفظ یونٹ کے 200 اہلکار سعودی عرب میں تربیت حاصل کریں گے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کے شہر منی میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے سعودی ہم منصب عبدالعزیز بن سعود آل سعود کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا وائرس کے ایک نایاب تناؤ کے تازہ ترین پھیلنے نے کئی حکومتوں کو اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے مئی کے وسط سے DRC میں ایبولا کے مہلک بندی بوگو تناؤ سے 10 تصدیق شدہ اموات اور 220 مشتبہ اموات ریکارڈ کی ہیں۔ 15 مئی کو کنشاسا میں وبا کا اعلان کرنے کے بعد سے مزید 900 مشتبہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ یوگنڈا میں 5 کیسز اور ایک موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ نے جمعرات کو بتایا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کے خصوصی سفارتی تحفظ یونٹ کے 200 اہلکار سعودی عرب میں تربیت حاصل کریں گے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کے شہر منی میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے سعودی ہم منصب عبدالعزیز بن سعود آل سعود کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ آسٹریلوی حکومت امریکی مینوفیکچرنگ کمپنی تینم پر دوبن کے ہرجانے ایگبن کے لیے فائر فائٹنگ فوم میں زہریلے ہمیشہ کے لیے کیمیکلز کے مبینہ استعمال پر مقدمہ کر رہی ہے، جس نے بھر میں مشیل رولینڈ نے کہا کہ یہ حکومت کی طرف سے لایا جانے والا اٹارنی جنرل مشیل رولینڈ جانے والا اب تک کا سب سے بڑا قانونی دعویٰ ہے، کیونکہ وہ 28 مقامات پر کیمیکلز، جسے PFAS کے نام سے جانا جاتا ہے، سے نمٹنے میں کافی اخراجات کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جو گزشتہ سال شام سے آسٹریلیا واپس آئی تھی پر ایک دہشت گرد تنظیم کی رکنوں نے اور ایک اعلان کردہ تنازع والے علاقے میں داخل ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور پولیس نے بتایا کہ 34 سالہ نوجوان ستمبر میں ایک اور خاتون کے ساتھ آسٹریلیا پہنچا تھا اور اسے جمعرات کو میلبورن کی عدالت میں پیش ہونا تھا۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق ایک چینی وکیل جس نے ارب پتی گیمنگ ٹائکون زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا، جس نے نیٹ فلکس سائنس فائی ہٹ 3 باڈی پرابلم تیار کرنے میں مدد کی تھی، کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ سو یاؤ نے 2020 میں اپنے 22 لڑکیوں کو تحفے میں دے کر مرنے کہا تھا کہ وہ پروبایوٹک گولیاں تھیں، لیکن در حقیقت اس میں مہلک زہر موجود تھے جنہیں اس نے ڈارک ویب سے خرید کر اپنی ہی لیب میں ملایا۔ جمعرات کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جبکہ ایشیائی اسٹاک زیادہ تر گر گئے، کیونکہ ایران پر نئے امریکی حملوں نے مشرق وسطیٰ کی جنگ میں متزلزل جنگ بندی کا تازہ ترین امتحان قرار دیا۔
قیمتوں میں اضافے نے اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک قریبی معاہدے کی امیدوں پر بدھے روز ہونے والی کمی کو ختم کر دیا، جس نے اہم آبنائے حرمز کے ذریعے مہینوں تک جہاز رانی روک دی تھی۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے جمعرات کو کہا کہ اس نے ایک امریکی ایئر بیس کو اس وقت نشانہ بنایا جب امریکی فوج نے ایئر بیس نے ایک اہلکار نے کہا تھا کہ آبنائے کی فوج نے وہ کچھ کیا جو واشنگٹن آپریشن کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر ڈونلڈ کے قریب ایرانی ڈرون آپریشن کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس رپورٹ کو مسترد کرنے کے چند گھنٹے بعد جب وہ تہران کے ساتھ سمجھوتے کے معاہدے کے قریب تھے، دشمنی میں اضافے نے امریکہ اور ایران کے درمیان سخت جنگ بندی کے خطرات کو اجاگر کیا جو اپریل کے اوائل میں نافذ ہوا، امن معاہدے کی امیدوں کو کم کر دیا اور تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو کہا کہ یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے جب قوم نے ایچتان کی طاقت بن کر ابھر کر اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کر کے غیر متزل عزم، اتحاد اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ یوم تکبیر 28 مئی 1998 کا تاریخی دن ہے جب پاکستان بلوچستان کے علاقے چاغی کی پہاڑیوں میں ایٹمی تجربات کے بعد ایٹمی طاقتوں کی صف میں شامل ہوا۔ ٹریفک پولیس نے بتایا کہ وسطی چین میں جمعرات کو ایک اوور لوڈ منی وین ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ چین کی وزارت پبلک سیکیورٹی کے ٹریفک مینجمنٹ بیورو نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ وین، جس میں زیادہ سے زیادہ 9 مسافروں کی گنجائش تھی لیکن 16 سوار تھے، ہینان صوبے میں ایک ایکسپریس وے پر صبح 2:40 GMT پر ٹرک کے عقب سے ٹکرا گئی۔ ہرارے، زمبابوے۔ مشرقی زمبابوے میں موسم خزاں کی ایک سرد صبح کو قیمتی مندرجہ جوڑوں کے در تیز بخار اور تیز سر درد کے ساتھ بیدار ہوا۔ 37 سالہ نے ابتدائی طور پر سوچا کہ یہ صرف فلو ہے، لیکن جب 3 دن تک سر درد برقرار رہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ گوگل کے ایک سافٹ ویئر انجینئر پر امریکی حکام نے مبینہ طور پر پیشن گوئی مارکیٹ پلیٹ فارم پولی مارکیٹ پر $2 ملین سے زیادہ کی شرط جیتنے کے لیے اندرونی معلومات کا استعمال کرنے کے بعد دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں مقیم ایک اطالوی شہری مشیل سپگنولو پر الزام کی سالانہ سب سے زیادہ تلاشی کرتے ہوئے گوگل کی سالانہ سب سے زیادہ تلاش کی جانے نتائج پر شرط لگائی ہے، بدھ کو ایک مجرمانہ شکایت کے مطابق جسے سیل نہیں کیا گیا۔ ابراہیم معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں ایک تاریخی امن اقدام کے طور پر پیش کیا گیا۔ در حقیقت یہ وہ معاہدے تھے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں ہوئے تھے، جن کے تحت کئی عرب ریاستوں نے مسئلہ فلسطین کو حل بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا تھا۔ مسٹر ٹرمپ اب ایک بار پھر معاہدوں کو وسعت دینے کے خواہشمند دکھائی دیتے ہیں۔ حالیہ ایران تنازع کے بعد مزید مسلم ممالک کو اس میں شامل ہونے زور دیتے ہیں۔ یہ ایران تنازع کے بعد اس میں شامل ہونے پر زور دیتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک اور گہری بے ایمانی حرکت ہے جو کہ واشنگٹن میں اسرائیل کے حامگیر اسرائیل نواز حق کے دباؤ کے مقابلے میں علاقائی امن سے کم ہے۔ ایران کے تنازع کو ابراہیم معاہدے سے جوڑنے کی کوشش بہت کم معنی رکھتی ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کی 37 ماہ کی توسیع فنڈ سہولت، جس میں 11 نئی شرائط شامل کی گئی ہیں اور مجموعی ساختی شرط کو بڑھا کر 75 کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 30 مستقل وعدے ہیں جسے تعمیل کی کل ضروری 105 تک پہنچ گئی ہیں۔ انٹرپرائزز، تجارت، سرمایہ کاری، ڈی ریگولیشن، سماجی تحفظ اور انسداد بدعنوانی کے اقدامات بہت سے IMF کے بنیادی مینڈیٹ اور ادارہ جاتی اہلیت سے باہر ہیں۔ اس شرط کی سراسر وسعت اب معاشی سرگرمیوں اور حکمرانی کے تقریباً ہر شعبے کو چھو رہی ہے، جس سے پاکستان کی پالیسی خود مختاری اور معاشی خود مختاری مسلسل ختم ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ کو احاطہ پر IMF کے سخت اور دخل اندازی کا مالی 27 کو بجٹ کو منظور کرنے کی ضرورت ہے، جس سے مخنا کو مؤثر طریقے سے ربر سٹیمپ تک کم کر دیا جائے۔ پاکستان سرکاری محکموں میں اینڈ ٹیکنالوجی وانی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے ایک ایکشن پلان شائع کرنے، سرکاری محکمہ چیئرمین کی تقرری کے عمل کو بڑھانے کے لیے نیب آرڈیننس میں نیب کا سرکاری ترمیم کا سرکاری ملازمین کے اثاثوں کے اعلامیے شائع کرنے، کارپوریٹ گورننس کو بہتر بنانے کے لیے کمپنیز ایکٹ میں ترمیم، چینی مارکیٹ کی پالیسیوں کو بحال کرنے کے لیے قومی سطح پر پالیسیوں کو اپنانا ہے، استعمال شدہ کاروں کی تجارتی دیے ارامت پر تادوی کسی پالیسیوں کو عادی شدہ کاروں کی تجارتی دیادی پادش۔ پولیس اسٹیشنوں کو ریاست کے جسمانی اور آپریشنل مظہر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں متاثرین کو ریاست کی حفاظتی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے۔ انہیں شاک تھراپی مراکز
ایک فرنٹ لائن سروس اور انسانی آزادیوں کے محافظ کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کے دور میں کیا اضلاع میں مزید تھانوں کی ضرورت ہے یا کیا موجودہ تھانوں کو ای پولیس اسٹیشنوں کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے؟ پولیس اسٹیشن سائز، دائرہ اختیار اور کاموں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ قدیم روم میں ویگلس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھا۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں مستقل اداروں کی کمی تھی۔ فوجی اور مقامی مجسٹریٹس نے پولیسنگ کا فریضہ انجام دیا۔ برطانیہ میں رابرٹ پیل نے گشتی اڈوں، لاک اپ اور انتظامی دفاتر کے طور پر کام کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن بنائے۔ فرانس نے تمام شہروں میں پولیس چوکیوں کے ساتھ مرکزی ڈھانچہ اپنایا۔ امریکی شہروں میں میونسپل پولیس کے محکمے ابھرے۔ جاپان میں کمیونٹی پولیسنگ ہے، کوبانکان جو چھوٹے محلوں میں قائم ہے، جو کمیونٹی کا اعتماد بڑھانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ امریکی فوج نے ایران پر نئے حملے کیے ہیں، جس میں بندر عباس، ایک اسٹریٹجک بندرگاہی شہر میں ایک فوجی مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے تصدیق کی ہے کہ اس کی فورسز نے آبنائے حرمز کے ارد گرد خطرہ بننے والے 4 ایرانی یک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرون کو بھی مار گرایا۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملک میں ریاست سے وابستہ میڈیا کے مطابق لاؤس میں ایک بیک پیکر ہاسٹل کے 8 ارکان نے حراست میں لے لیا ہے کیونکہ وہ مشتبہ میتھانول زہر سے 6 غیر ملکی سیاحوں کی ہلاکت کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ 2 آسٹریلوی نومروں، ایک برطانوی خاتون، ایک امریکی مرد اور 2 ڈنمارک کی خواتین کی موت اور دوسروں کے بیمار ہونے کی اطلاعات نے پچھلے ہفتے متعدد مغربی ممالک کی طرف سے لاؤس میں داغدار الکحل پینے کے ممکنہ مہلک نتائج کے بارے میں انتباہات کا اشارہ کیا۔ ایک آسٹریلوی نوجوان لاؤس میں میتھانول کے مشتبہ زہر سے مرنے والا چھٹا غیر ملکی سیاح بن گیا ہے، جیسا کہ ممالک کی بڑھتی ہوئی میں داغدار الکحل پینے کے ممکنہ مہلک نتائج سے خبردار کیا ہے۔ حکام کے مطابق ایک برطانوی خاتون، ایک اور آسٹریلوی نوجوان، ایک امریکی خاتون، ایک اور آسٹریلوی نوجوان، ایک امریکی اور 2 ڈینی باشندے بھی حالیہ دنوں میں پیکر منزل میں مشتبہ زہر کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کی حکومت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ماہر فرانسسکا البانیس کو ایک جج کی جانب سے نامزدگی کے خلاف عارضی حکم امتناعی کے بعد منظور شدہ افراد کی فہرست میں واپس کر دیا ہے کہ بدھ کے روز امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول ویب سائٹ پر ایک اپ ڈیٹ نمودار ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ البانی کو ایجنسی کی خصوصی طور پر نامزد شہریوں SDN کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، بغیر مزید تفصیلات پیش کیے گئے۔ گوگل میں کتنے پی ایس ہیں؟ گوگل کے مطابق 2 ہیں۔ لفظ پوپ میں بالکل ایک بھی رہتا ہے، نیز صحافت کے لفظ میں دودھ، پھر بھی اس کے ہجے ہیں JOURN گوگل نے کم از کم اس بات کی نشاندہی کی کہ امریکی صدر کے آخری نام میں ایک پی ہے، لیکن اس کی ہجے TRP ہوں۔ امریکی محکمہ انصاف نے گوگل سافٹ ویئر انجینئر مائیکل اسپگنولو پر اندرونی تجارت کا الزام عائد کیا اور الزام لگایا کہ ملازم نے خفیہ کاروباری معلومات کی بنیاد پر پولی مارکیٹ پر $1-2 ملین کی تجارت کی۔ اسپگنولو، جس نے پولی مارکیٹ پر الفا ریکون کا نام استعمال کیا، لنکڈ ان کی معلومات کے مطابق گوگل میں 12 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر چکے ہیں۔ سابق امریکی خاتون اول جل بائیڈن کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں ان کے شوہر صدر جو بائیڈن کو 2024 میں صدارتی مباحثے کے دوران فالج کا دورہ پڑا تھا۔ میں خوفزدہ تھا کیونکہ میں نے جو کو اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی نہیں، جل بائیڈن نے BBC کے امریکی ساتھی سی BS نیوز کو بتایا۔ سابق امریکی خاتون اول جل بائیڈن نے 2024 کے پہلے صدارتی مباحثے میں اپنے شوہر کی تباہ کن کارکردگی پر غور کیا، ایک ایسا لمحہ جس نے بالآخر ان کی دوبارہ انتخابی مہم کے اختتام کا آغاز کیا۔ بدھ کو آن لائن شائع ہونے والے ایک انٹرویو کے پیش نظارہ میں ٹیلی ویژن کے پروگرام CBS سنڈے مارننگ نے سابق خاتون اول پر اس لمحے کے جواب کے لیے دباؤ ڈالا۔ امیگریشن مخالف مظاہروں کی وجہ سے جنوبی افریقہ سے نکالے گئے 300 گھانا کے شہریوں کو لچے شامل تھے۔ بدھ کو گھانا کے دارال ایک طیارہ اکرا پہنچ گیا ہے۔ یہ گروپ، جس میں خواتین اور بچے شامل تھے، بدھ کو گھانا کے دارال حکومت کے ہوائی اڈے پر پہنچے۔ حکام نے ان کے انخلاء کو گھانا کے شہریوں کے لیا ہے، جو اب جنوبی افریقہ میں بڑھتے ہوئے زینوفوبیا کے درمیان خود کو رساں کیے جانے، ملازمت سے محرومی اور تشدد کا سامنا ہے۔
اداکار میتھیو پیری کے سابق پرسنل اسسٹنٹ کو ہالوکینوجینک ڈرگ کیٹامین کی مہلک خوراک سے ٹیلی ویژن اسٹار کی موت کے سلسلے میں 41 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بدھ کے روز جج شیرلن گارنیٹ نے لاس اینجلس کے ایک کمرہ عدالت میں کینت ایوا ماسا کے خلاف سزا سنائی۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ بلندیوں کے قریب منڈلا رہی ہے اور تیل کی قیمتیں اس نئی امید کے درمیان معاہدہ قریب ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ قریب ہے۔ جب واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات جاری تھے، بازاروں نے شرط لگائی کہ ایک معاہدہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا، تیل اور گیس کی سپلائی کے خدشات کو کم کرے گا اور عالمی معیشت کو متاثر کرنے والی گہری غیر یقینی صورتحال کو کم کرے گا۔